بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صرف کر ڈالے تو ان میں سے کسی ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی ثواب نہیں پائے گا۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کو کس قبیلہ کی طرف مبعوث کیا گیا؟ جواب: بنی قطورہ، جنہیں مدین بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب الایکہ یعنی جھنڈے والے بھی کہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کی قوم پر زلزلے اور آگ کی بارش کا عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلے اور آگ کی بارش کا عذاب نازل ہوا۔ سوال: کس نبی کی قوم کنویں کے قریب آباد تھی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کنویں کے قریب آباد تھی۔ سوال: کس نبی کی قوم ناپ اور تول میں کمی بیشی کرتی تھی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کے والد کا نام مدائن ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نبی نے خطیب کے لقب سے یاد فرمایا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت شعیب علیہ السلام نے خطیب کے لقب سے یاد فرمایا تھا۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی ہدایت کے لیے تشریف لائے اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی ہدایت کے لیے تشریف لائے اس کا نام بنی قطورہ تھا۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کے عہد میں جو قوم باعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کے عہد میں جو قوم باعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی اس کا نام قوم اصحاب الایکہ تھا۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کن برائیوں میں مبتلا تھی؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی بیشی، بت پرستی، ڈاکہ زنی وغیرہ میں مبتلا تھی۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کا پیشہ جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ کی اور بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب عذاب الہی سے تباہ ہوئی تو آپ کیا کہتے ہوئے ان بستیوں سے نکل گئے؟ جواب: اے برادران قوم، اپنے رب کے پیغامات میں نے پہنچا دیے۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ سوال:
قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن یسہر بن فہثبن لاوی بن یعقوب ہے۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، جو کہ فرعون کی بیوی تھی۔ سوال: سجدہ شکر کب کیا جاتا ہے؟ جواب: سجدہ شکر بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اہم ترین عبادت ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھتا ہے اور اس کے ذریعے دل و زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سجدہ شکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہے جسے بہت سے لوگوں نے ترک کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جب اسے کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت اس سے ٹل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر جائے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے جو نبی تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے جو کہ نبی تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام صفورہ ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کلثوم ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام شعیب علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کی بکریاں کتنے عرصے تک چراتے رہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کی بکریاں 10 سال تک چراتے رہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں ان کی والدہ نے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر کا نام ولید بن مصعب بن ریان، یہی وہ فرعون ہے جس کو آپ نے ہلاک کیا۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہے جنہیں اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کی عوض ایک اشرفی روزانہ ملتی تھی؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کے عوض ایک اشرفی روزانہ ملتی تھی۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبلے کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبلے کا نام کعبہ معظمہ تھا۔ سوال: فرعونوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ جواب: فرعونوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے خربیل نامی ایک شخص ایمان لایا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا۔ سوال: فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے کون سے دریا میں کس دن ڈالا تھا؟ جواب: فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے جمعے کے دن دریائے کلزم میں ڈالا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 400 مرتبہ حاضر ہوئے۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہے جن کی دعا سے نہروں، چشموں اور دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نہروں، چشموں اور دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہے جن کی دعا سے ان کے بھائی کو تاج نبوت عطا ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تاج نبوت عطا ہوا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی جادوگروں کا مقابلہ کس سے کیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی جادوگروں کا مقابلہ اپنے عصا سے کیا تھا۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتنے سال بڑے تھے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 4 سال بڑے تھے۔ سوال: مصر کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھانے کے بعد کیا کیا؟ جواب: وہ سب سجدے میں چلے گئے اور کہا، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو مان لیا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کا مزاج معلوم کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ چلنا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ اور نمبر 5، چھینک پر اس کے بعد الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ سوال: کون سا عمل عبادت کہلاتا ہے؟ جواب: عبادت ہر اس قول اور عمل کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے،
لہٰذا کسی کام کو عبادت کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہو۔ اس لیے اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ فلاں کام عبادت ہے تو اسے قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے دلیل دینا پڑے گی۔ اگر دلیل موجود نہیں تو عبادت نہیں بلکہ بدعت کہلائے گا، اور بدعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود باطل ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو ہاتھ بغل سے نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل سے نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام توریت ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کتاب کہاں ملی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کوہ طور پر ملی۔ سوال: عصائے موسیٰ علیہ السلام کہاں کی لکڑی تھی؟ جواب: عصائے موسیٰ علیہ السلام جنت کی لکڑی تھی، حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے جو پشت با پشت خاندانوں میں آتی رہی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کہاں سے دستیاب ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے کے لیے عطا فرمایا تھا۔ سوال: شعبان کے مہینے میں کس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جواب: سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرے، تاکہ جب رب کے حضور اس کے اعمال پیش ہوں تو وہ روزے سے ہو۔ سوال: دو بہنوں کو ایک ہی بستر پر سونا کیسا ہے؟ جواب: 10 سال سے کم عمر میں دو بھائی یا دو بہنوں کا ایک بستر پر سونا جائز ہے، البتہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو الگ بستر پر سلانا چاہیے، لہٰذا دو بھائی یا دو بہنوں کو بھی 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک بستر پر نہیں سونا چاہیے۔ اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے بڑے بستر میں ایک سے زائد بھائیوں یا بہنوں کو سلانے کی مجبوری ہو تو درمیان میں کوئی گول تکیہ رکھ کر عملی طور پر ہر ایک کا بستر الگ الگ کر لیا جائے۔
موجودہ پرفتن دور میں اس بارے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوال: سب سے ذہین افراد کا تعلق کس برج سے ہوتا ہے؟ جواب: ستاروں کی چال سے مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرنا اور ان باتوں پر یقین کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ستاروں کا علم سیکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ ستاروں کی تخلیق کے من جملہ فوائد میں سے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سمت، راستے اور اوقات کا جاننا بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا سمت، راستے، اوقات وغیرہ جاننے کے لیے تو ستاروں کے علوم سیکھ سکتے ہیں، نیز ان کی چال سے ضمنی اور تخمینی طور پر موسم کے اندازہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ خاص اوقات اور کیفیات سے بادلوں کے جمع ہونے سے بارش برسنے پر ممکنہ استدلال کیا جاتا ہے، لیکن قطعی اور یقینی طور پر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: لڑکیوں کی کمر پر ڈمپل کا نشان کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خوش قسمتی کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قبر کھلے گی تو قرآن اپنے پڑھنے والے سے کہے گا، دوپہر کی گرمی میں روزے کی وجہ سے میں نے تجھے پیاسا رکھا اور رات کو تہجد کی وجہ سے تجھے سونے نہ دیا، چنانچہ غم زدہ نہ ہونا، آج میں تیرا ساتھی ہوں۔